غلط روی سے منازل کا بوجھ بڑھتا ہے، غلط روی سے منازل کا بوجھ بڑھتا ہے، مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو، جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط و لذت خواب گراں بدل ڈالو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری راستہ تک نہ ہوگی راستانوں میں۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی یہ شمشیریں۔ حضرات، میں آپ سے، میری یہ عادت بھی ہے اور میں اس چیز کا خواہاں بھی نہیں رہتا کہ آپ نعرہ لگائیں، سبحان اللہ کہیں۔ میں اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کتنے جا رہے ہیں۔ یقیناً اگر خلوص اور محبت ہو تو ایک آدمی کا خلوص پوری کائنات کے لیے کافی ہے، اور اگر خلوص تو للہیت نہ ہو تو بھیڑ سے کچھ نہیں ہونے والا ہوتا ہے۔ یقیناً یہ عرس علی چشتی علیہ الرحمہ و رضوان، خواجہ علی چشتی علیہ الرحمہ کی شخصیت اور ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ ہمارے علاقے میں بے شمار آراس منعقد ہوتے ہیں، اس عرس کے تحت بڑی بڑی کانفرنسوں کا انعقاد عمل میں آتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن آپ اگر صرف میلاد شریف کا پروگرام کر کے بھی عرس خواجہ علی چشتی منا لوگے، جب بھی میرا عقیدہ یہ ہے کہ اتنی ہی بھیڑ جمع ہو جائے گی، اس لیے کہ یہاں لوگ یہ دیکھ کر نہیں آتے ہیں کہ پڑھنے والا اور کہنے والا کون ہے، یہاں پر لوگ آتے ہیں خواجہ علی چشتی کی بارگاہ سے فیض یاب ہونے کے لیے، اور وہ فیض ہمیں اور آپ کو مل رہا ہے، انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ مجھ سے پیشتر بہت ہی بہترین خطاب اور الحمدللہ بڑا جذباتی خطاب آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ رب العزت ان کی نیک باتوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ نے ہندوستان کے نعت اور تغزل کی دنیا کا عظیم فنکار کی فنکاری بھی آپ نے دیکھی اور سماعت فرمائی۔ یقیناً سب ملا کر اگر جلسہ ختم کر دیا جائے، جب بھی کوئی بات نہیں ہے، جتنا سننا تھا آپ نے سنا، لیکن میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میرے بعد خطیب یورپ و ایشیا، بہت ہی پڑھا لکھا خطیب، بہت ہی عظیم خانوادے کا عظیم شہزادہ، حضرت پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور سید مکی راشد صاحب قبلہ بھی تشریف لانے والے ہیں۔ ان کا خطاب نایاب علمی نکات سے بھرپور تقریر آپ کو سماعت فرمانی ہے۔ بس تھوڑی دیر آپ میری چند باتیں سنیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ اس وقت جو حالات ہیں، خاص کر کے ہندوستان کے حالات بڑے نازک ہیں، بیان سے باہر ہیں۔ ہر آدمی سوشل میڈیا، سوشل نیٹ ورک اور اینڈرائڈ موبائل سے جڑا ہوا ہے، کسی سے حالات مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر آدمی یہ دیکھتا اور جانتا ہے کہ اس وقت ہندوستان کے مسلمان کن پریشانیوں کے عالم سے گزر رہے ہیں۔ ہندوستانی مسلمانوں کا مستقبل ہندوستانی مسلمانوں کو حال میں رہ کر سمجھ میں آتا ہے،
کہ ہمارا مستقبل کیا ہے، ہمارے لیے کون سی راہیں تیار کی جا رہی ہیں، ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی گئی ہے، ہمارے خلاف منظم سازش کے ذریعے بہت ہی کار عمیق تیار کیا جا چکا ہے، بس اب ہمیں ڈھکیلنے کی ضرورت ہے۔ مکمل تیاریاں ہمیں تباہ و برباد کرنے کی ہو چکی ہے، ہر طرف سے ہماری گھیرا بندی شروع ہو چکی ہے، لیکن ہم ہیں کہ وہی بے راہ روی ہے۔ ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہمارے خلاف جنگی پیمانے پہ کام چل رہا ہے، ہمارے خلاف بے انتہا تیزی کے ساتھ ہمارے خلاف ماحول تیار کیا جا رہا ہے، ہماری مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر اتروائے جا رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو بے گناہ جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ہمارے ماں اور بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے، کشمیر کے نوجوانوں کو قانون کے نام پر جیلوں کے نظر کر کے کشمیر پر اپنا خونی شکنجہ روزانہ کسنے کی تیاریاں چل رہی ہے، لیکن ہمارا نوجوان ہے صبح سے شام تک جو ہمارے معمولات تھے، ہمارے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا ہے، ہماری ماؤں کی عزتیں لوٹے لیکن ہمارے ہاتھ سے موبائل نہ چھوٹے، ہمارے نوجوانوں کو بے قصور جیلوں میں ڈالا جائے لیکن ہمارے ہاتھ سے لاٹری کا ٹکٹ ختم نہ ہو، ہمارے نوجوانوں کو سرے راہ گائے کے نام پر، بیف کے نام پر، لب جہاد کے نام پر مارا جائے لیکن ہمارے ہاتھوں سے شراب کی بوتلیں نہ چھوٹے۔ حضرات محترم، اے میری قوم اور ملت کے نوجوانوں، میں بڑے دردناک انداز میں آپ کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں، خدا کے واسطے بارش آنے سے پہلے عقل مند آدمی جس طرح مکان صحیح کر لیتا ہے اسی طرح اور حالات بگڑے اس سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لو، اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لا کے کھڑا کر دو کہ اس وقت صرف تمہاری گردنیں نہ کاٹی جائے، ورنہ اللہ کی قسم تمہاری بے راہ روی اگر دور نہیں ہوئی، اگر لوٹری جوا سے تم باز نہیں آئے، شراب کی لت سے تم آزاد نہیں ہوئے تو برما کے طرح تمہاری گردنیں کاٹی جائیں گی، تمہاری لاش پر چڑھ کر کوئی غیر مسلم شراب پی کر ناچتا ہوا نظر آئے گا، اس وقت مرنے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارا سماج صرف فضیلتیں سننے کے عادی بن گیا ہے۔ غریب نواز نے کٹورے میں انا ساغر کو لے کے آ گیا، غریب نواز نے جوگی جے پال کو غریب نواز کی چوٹیاں مار کر نیچے لے آئی، ہمارا نوجوان خوش ہو جاتا ہے، کرامتیں سن کے نعرہ لگانے لگتا ہے۔ خبردار، صرف تمہارے نعروں سے ہندوستانی مسلمانوں کی تقدیریں نہیں بدلنے والی ہے، اگر تقدیریں بدلنا چاہتے ہو تو شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنا پڑے گا، صرف نعروں سے انقلاب پیدا نہیں ہوگا، ہاں اس نعرے سے انقلاب پیدا ہوگا جب نمازیں پڑھ کر نعرہ لگاؤ گے، روزہ رکھنے کے بعد نعرہ لگاؤ گے، شریعت مصطفیٰ پر عمل کے بعد نعرہ لگاؤ گے، ورنہ مسجد کے قریب سے نہیں گزرتے ہو، روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت مصطفیٰ پر عمل نہیں، ماں باپ کو صبح شام گالی دینے والا نوجوان اگر جلسے میں آ کر کرامت سن کر ہزاروں نعرہ لگا دے تو اس نعرے سے نہ اسلام کا مزاج بدلے گا نہ تیری تقدیر بدلنے والا۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ میری باتیں تھوڑی سی کڑوی آپ کو لگے لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ الحمدللہ میں وہ خطیب نہیں ہوں جو دوسری بار آنے کی لالچ رہتی ہے۔ آپ کا اختیار اور پاور صرف اتنا ہے کہ آپ دوبارہ مجھے نہیں بلاؤ گے، الحمدللہ میں اس کی تمنا بھی نہیں کرتا، حق بات بولنے آیا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر بول کر جاؤں گا، آپ بلاؤ نہ بلاؤ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ میری روزی کا مالک جلسہ والا نہیں ہے، میری روزی کا مالک میرا پروردگار ہے، میری روزی کا مالک میرا وہ خدا ہے جو پتھروں کے نیچے کیڑے مکوڑوں کو روزی دیتا ہے، میری روزی کا مالک وہ خدا ہے جو فسبیل میں سانپ کو روزی دیتا ہے، جو سمندر میں بے زبان مچھلیوں کو روزی
دیتا ہے. میری روزی کا مالک وہ خدا ہے جو رات کو پتلی سی ڈال پہ سونے والے پرندوں کو گرنے سے محفوظ رکھتا ہے. اس لیے میری روزی کا مالک جلسہ والا نہیں. آپ بلاؤ نہ بلاؤ، آپ راضی ہو یا ناراض ہو، مجھے فرق نہیں پڑتا. میں حق بات بولوں گا تو آپ ناراض ہو جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا عقیدہ ہے حق بولنے سے مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جاتا ہے. See you.